تمام دوستوں کو کامران کلیم فاؤنڈیشن ڈی جی خان میں آنے پر موسٹ ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج کا جو لیکچر ہوگا وہ یہ ہے کہ انسان مایوس کب ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس سے مایوسی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو مایوسی ہوتی کیا ہے؟ مایوسی ہوتی یہ ہے کہ بزدلی، نا امیدی، ان چیزوں کا جو ہوتا ہے دوسرا نام ہوتا ہے مایوسی۔ اور مایوسی کب آتی ہے؟ مایوسی انسان کو تب گھیرتی ہے، مایوسی تب جنم لینا شروع کرتی ہے، نگیٹیوٹی تب جنم لینا شروع کرتی ہے جب انسان کام کر رہا ہو، کسی فیلڈ کے اندر بھی انسان بڑا محنت سے کام کر رہا ہو اور اتنی محنت کا اس کو اتنا رزلٹ نہ ملے، تب انسان مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب انسان کسی اپنے جو مین ٹارگٹ پر کام کر رہا ہو اور بڑی مشکلات کے اندر ہو اور لوگ اسے تنگ کریں یا اسے تھوڑا چھیڑیں، تو وہ انسان پھر یا اسے پھر تنگ کریں گے تو لوگ پھر وہ پیچھے ہٹے گا، پھر مایوس ہوگا اور وہ اس کام کو چھوڑے گا۔ تو اور مایوس انسان ہوتا کس سے ہے؟ مایوس انسان اپنے کام سے ہو جاتا ہے، اور مایوس انسان اپنے رب سے ہو جاتا ہے کہ اپنے نصیب کے، اپنے قسمت کے گلے شکوے یہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گلے شکوے اور مایوسی یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری شان کے خلاف ہے، کیونکہ مسلمان کو ہر وقت اپنے رب پر توکل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے امیدیں لگانی چاہیے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے، نہ کہ ہم نا امید بنیں، ہم مایوس ہوں۔ تو اس چیز کو اپنے اندر سے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور اس چیز کے آنے کی جو نشانیاں وہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ کو لوگ کہیں کہ آپ غلط ہیں یا آپ ناکام ہیں، تو سب سے پہلے اگر آپ تھوڑا میچور نہیں ہوں گے، آپ مضبوط نہیں ہوں گے، تو آپ کے مائنڈ کے اندر نگیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر منفی سوچ جنم لینا شروع کرے گی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے مائنڈ کے اندر منفی سوچ آ جائے تو آپ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اور مایوسی آپ کے دماغ کے اندر جنم لے رہی ہے، تو آپ کو اسی وقت اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوسی انسان کو، جب انسان کسی کام کے اندر ہوتا ہے اور بڑی مشکل کے اندر ہوتا ہے اور لوگ اسے تنگ کرتے ہیں، تو انسان کے مائنڈ کے اندر ڈائریکٹلی جو ہوتا ہے وہ نگیٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑی خاص نشانی ہے اس کی کہ انسان نگیٹیو سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کو اس کا سولوشن کیسے نکالنا چاہیے؟ انسان کو اس کو سولو کرنے کے لیے اپنے اندر ڈوب جانا چاہیے، اپنے من کے اندر ڈوب جانا چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا پڑھنا چاہیے، اپنے اندر ریسرچ کرنی چاہیے کہ میں غلط ہوں یا جو مجھے کہنے والے ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہاں پر تین چیزیں ہوتی ہیں، تین قسم کے لوگ آپ کے مشن کے درمیان آتے ہیں۔ جو ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو چاہتا ہے، آپ کو آگے، آپ کو کامیاب، اس سے بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ کو تھوڑا وہ امپروو کرنا چاہتا ہے، آپ کے مشن کے اندر آپ کو تھوڑا امپروونگ دینا چاہتا ہے، آپ کو تھوڑا نصیحت کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ بندہ بھی آپ کے مشن کے اندر آئے گا، اور اگر آپ کوئی پہچاننے والا ہوگا، کوئی نفسیات کو پہچاننے والا، کچھ اپنے دوست کو یا دشمن کو پہچاننے والا ہوگا، تو وہ اس کو ضرور پہچانے گا۔ اور دوسرا وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، دوسرا وہ بندہ آئے گا جو آپ کو چیک کرے گا، صرف چیک کرے گا کہ آپ کہاں تک مضبوط ہیں، وہ بھی آئے گا، اور آپ کو اگر اس کی پہچان ہوگی تو آپ اس کو بھی پہچان لیں گے، آپ کے اندر تھوڑی صلاحیت ہوگی، اس کی مضبوطی ہوگی، تو آپ اس بندے کو بھی پہچان پائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بندہ آتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کو صرف تنگ کرنے والا، آپ کا دشمن ہوتا ہے، آپ سے شرارتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور آپ کو مایوسی کا شکار کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مشن کے اندر چل رہے ہیں اور آپ صحیح بھی چل رہے ہیں، اور آپ کو وہ تنگ کرنے کے لیے، آپ کو تھوڑا ڈھیلا دیکھنے کے لیے
وہ کہے گا آپ کو کہ آپ ناکام ہیں یا آپ پیچھے جا رہے ہیں، تو آپ پھر اگر اس کی بات مان لیں گے تو پھر آپ کسی کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ آپ نے غلط بندے کی بات کو مان لیا، یا آپ اس کی باتوں کو مائنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا اس پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 بندے آتے ہیں۔ جو آخر میں آتا ہے، جو آخر میں نے بتایا ہے کہ جو آپ کو تنگ کرنے والا ہوگا، وہ آپ کو دیکھے گا کہ آپ کہاں سے کہاں تک مضبوط ہیں، اور آپ کی جڑیں کہاں تک جا رہی ہیں، آپ کی سوچ کہاں تک جڑوں سے مراد آپ کی سوچ کے جو لہریں ہیں، جو آپ کی سوچیں ہیں وہ کہاں تک جا رہی ہیں، تو وہ آپ کو آپ کی جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش میں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو تنگ کرے گا، آپ کو پہچانے گا، آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا کہ آپ کہاں تک مضبوط ہیں اور کہاں سے آپ کی مضبوطی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ہر وقت مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت کے توکل کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مدد طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ کسی کے کہنے سے مایوسی میں اگر انسان چلا جائے تو انسان کے لیے بری بات ہے، کیونکہ انسان اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ رب العزت اسے عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات عطا کرنے والے ہی ذات ہے، اور وہ اسے ہر وقت دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ ناشکری ہو جاتی ہے۔ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو انسان ناشکرا انسان بن جاتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے انسان ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، اس کے لیے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مضبوط کرتا رہے، اپنے آپ کو امپروو کرتا رہے، اپنے آپ کو آگے لے کر جانے کی کوشش میں ہو۔ انسان کے اندر دم ہونا چاہیے کہ انسان اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکے، کسی کے غلط کہنے سے غلط نہیں بن سکتا انسان، کیونکہ آپ کو اگر لوگ کہیں کہ آپ غلط ہیں تو آپ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہیں غلط، آپ تھوڑا پہچانیں اپنے آپ کو، اور اپنے دشمن کو، اپنے دوست کو تھوڑا پہچانیں، تو آپ کو سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ اور مایوسی کی بھی میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے، مایوسی جو ہے بزدلی، نا امیدی، ان چیزوں کا دوسرا نام جو ہے مایوسی ہوتی ہے۔ تو مایوس انسان جو ہو جائے پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مایوس انسان کے اندر انسان کی سوچ جو ہوتی ہے نگیٹو ہو جاتی ہے، اس کی سوچ کے اندر نگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور وہ نگیٹو پھر سوچنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنے دشمن کے ساتھ زندگی، اپنے دوست کو پھر وہ انسان دشمن بنا دیتا ہے، اور دشمن کو وہ دوست بنا لیتا ہے، تو پھر یہ اس سے جو ہوتا ہے لیول آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کو کنٹرول نہیں کر پاتا، کسی سے پھر اس کی زندگی کے اندر اس کے مائنڈ کے اوپر بوجھ آتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور مجھے کرنا کیا تھا۔ تو آپ بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور ان چیزوں کو سیکھیں، اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے دشمن دوست کے اندر فرق کرنا سیکھ لیں، تو آپ کامیاب بن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔